مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے ذہن کو سکون دیتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کس ریزن کی وجہ سے مراقبہ کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں مراقبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہم یہ مراقبے کی عادت ڈال لیں تو ہمارا ذہن سکون میں آ سکتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی، میڈیسن چھوٹ جاتی ہیں، اور خاص طور پر صوفیہ کرام نے کون سے مراقبے کو ترجیح دی ہے، اس بارے میں بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مراقبہ ہمارے ذہن کو سکون دیتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان مراقبے کو اپنے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ مراقبہ کرنے کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور ہم کس ریزن کی وجہ سے مراقبہ کرتے ہیں۔ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں مراقبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ مراقبے کی عادت ڈال لیں تو ہمارا ذہن سکون میں آ سکتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی، میڈیسن چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر ہم مراقبے کی عادت کو اپنا لیں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں، روز روز اس کی پریکٹس کریں، جب ذہن سکون میں آ جاتا ہے تو پورا جسم ہمارا سکون میں آ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر صوفیہ کرام نے کون سے مراقبے کو ترجیح دی ہے، اس بارے میں بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ مراقبہ کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہنی سکون نہیں ہوتا۔ ہم ذہنی سکون چاہتے ہیں، مشکلات سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ انتشار ذہن کی وجہ سے ہمارے سارے کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے ذہن کو سکون میں لانا چاہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سکون میں آئیں، تو ہم اور ہی زیادہ انتشار ذہن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مراقبہ بہت ضروری ہے۔ جب مراقبہ کریں گے، اپنے ذہن کو یوں سمجھیے کہ ایک جگہ جا کے پارک کر دیں گے۔ اب کوئی خیال نہیں آئے گا، اب کوئی تھاٹ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی، اور بالکل ذہن ایسا ہو جائے گا جیسے بالکل سکون سا چھا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں جب دوبارہ سے یہ پروگرامنگ ہوگی اور پھر اس کی عادت پڑ جائے گی، تو پھر آپ کو روزانہ بغیر مراقبے کے چین نہیں آئے گا۔ تو ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس ماڈرن دور کو دیکھیں تو دوسری وجہ بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ روحانی ترقی، اسپرچول پاور کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ اسپرچول پاور کے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں اور زیادہ ترقی چاہیے، اور زیادہ اپنے اندر پاور، اور زیادہ روحانی ترقی ہمیں کرنی ہے، تو ہمیں مراقبے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، ذہن کو تمام برائیوں سے پاک کرنے کے بعد، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذہن خود بخود سکون میں آ جاتا ہے۔ مراقبے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یکسوئی اور فوکس کے لیے، یعنی جن لوگوں نے بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے تو مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے آگے جانا ہوتا ہے، اپنے گولز پر چلنا ہوتا ہے، جو اچھی باتیں کرتے ہیں، اپنے لیے اچھی خود کلامی کرتے ہیں، ان کے لیے مراقبہ بہت ضروری ہے۔ پھر منفی جذبات، جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اور مثبت سوچ اختیار کرنے کے لیے مراقبہ ضروری ہے۔ پھر تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے مراقبہ ضروری ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آرٹسٹ ہیں، جو کسی شعبے کے ماہر ہیں، جو اپنے شعبے کے اندر ترقی چاہتے ہیں، ان کے لیے مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب وہ مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد، میڈیٹیشن کرنے کے بعد، ان کا ذہن ایسا لگتا ہے جیسے کھل سا گیا ہو۔ ذہن میں پھر سے وہ نئی تازگی آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو بظاہر ہمارا جسم نہیں تھکا ہوتا، ہمارا ذہن تھک رہا ہوتا ہے، اور جب ذہن تھک رہا ہو تو پھر مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے،
جیسے حادثات ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ڈیتھ کی وجہ سے ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، ہمارے دماغ پہ اثر ہوتا ہے. یہ آئے دن آپ نے اپنے خاندانوں میں، اپنے معاملات میں دیکھے ہوں گے ایسے لوگ. تو ان کے لیے مراقبہ بہت ضروری ہے. اگر وہ مراقبے کی، میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں گے تو ان کا یہ زخم دور ہو جائے گا، ان کے خیالات ختم ہو جائیں گے، اور نئی سوچ اور نئی زندگی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکیں گے. یہ تو بہت ساری وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو واضح طور پر بتائی ہیں. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ صوفیہ کرام نے کون سے مراقبے کو ترجیح دی ہے. صوفیہ کرام نے جس مراقبے کو ترجیح دی ہے وہ ہے روحانی ترقی کا مراقبہ اور اپنے مشائخ سے ملاقات کا مراقبہ. یعنی جب بندے کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جب قلب سے سیاہی دور ہو جاتی ہے، ذہن اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے نام سے، اس کے ذکر سے ہمارا ذہن بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، پھر جب ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے، پھر ہم ان لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یعنی عالم ارواح میں ہے، وہ ہمارے مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے انعامی یافتہ ہیں، ان لوگوں سے ملاقات بھی انسان کر سکتا ہے. صوفیہ کرام نے اس مراقبے کو ترجیح دی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب صوفیہ کی ہم کتاب اٹھاتے ہیں، وہاں یہی بات لکھی ہوتی ہے کہ آپ مراقبہ کریں، کسی مزار کے پاس بیٹھ کر کریں، اپنے شیخ کا تصور کریں، اپنے مرشد کا تصور کریں، اور پھر مراقبہ کریں. تو آپ اپنے مرشد سے بھی ملاقات کر لیں گے، کیونکہ ان کی روح تو تازہ ہے، ان کی روح تو پاورفل ہے. اگر آپ بھی اپنی روح کو پاورفل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ ان سے کلام بھی کر سکیں گے، آپ ان سے ملاقات بھی کر سکیں گے. یہ مراقبے کی کچھ وجوہات ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد ہم مراقبے کا طریقہ پیش کر رہے ہیں. جس کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کسی کے لیے یوزفل ہو سکتی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور مراقبے کی عادت بنائیے، میڈیٹیشن ضرور کیجیے. اللہ تعالی ہمیں ذہنی سکون اور روحانی ترقی عطا فرمائے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.